بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا آپ نے جو اپنی شادی کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ اب بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، قرض لینا پڑا تھا، ابھی تک دے رہا ہوں، ادا نہیں ہوا ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دعوت دی ہے، بالکل وائٹ کلر کی اسکارپیو آ رہی ہے، اس میں 100 مہمان تو گنتی کے ہیں، 200 اس میں 100 کا اضافہ ہے، وہ بغیر نام کے آ رہے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں لے کر کے آئے، تو یہ بچے ہیں، یہ کیا بچے بن باپ کے ہیں؟ ان کا جب نام نہیں ہے تو ان کو آپ لے کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، دیکھیں آگے جا رہا ہوں۔ نمبری کے لیے 100 اسکارپیو لے کر کے آئے، پر یہ اپنے دروازے پر بلائیے نا بھائی، 100 اسکارپیو کیا 500 اسکارپیو بلوائیے، اپنے دروازے پر کھلوائیے۔ نانا جی کی حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ بیٹی والے کے ہاں آپ کا مہمان، وہ بھی تعداد سے زیادہ، یہ کون سی نمبری ہے؟ خیر آگے دعوت ہوئی ہے، سب لوگ کھا کر کے جانے لگے تو ایک ایک اشرفی دیا ہے نواب صاحب نے۔ کیا باراتی ہیں، بارات والے ہیں، یہ ایک ایک اشرفی لیجئے جائیے۔ کان لگا کر کے دروازے سے دیکھا کہ کون تعریف کرتا ہے، کون کیسی تعریف کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے واہ صاحب، زندگی میں پہلی دعوت کھانے کو ملی ہے کہ کھانا الگ ملا، پیسہ الگ ملا۔ ایک کہتا ہے کہ سسرے نے ایک ہی دیا، اگر 2 دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ ساری نمبری اس کی برباد ہو گئی، اکارت چلی گئی۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا بہت تیزی کے ساتھ۔ 500 آدمی کو اپنے دروازے پر بلا کر کے کھلا رہا ہے۔ ایک عالم دین آئے، کہ کتنے لوگوں کو دعوت دیا؟ کہ حضور 500 لوگوں کو بلایا ہے اور اپنے دروازے پر ولیمہ کھلا رہا ہوں۔ کہ اس میں تم کو کیا ملا؟ ہمت سے زیادہ جو کام کیے ہو، تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ نمبری ملی، ناموری ملی، شہرت ملی، نمبری ملی، اور بازار میں اس کی ٹوٹی کوڑی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چندہ ہو رہا تھا، سب سے 10-10 روپے مانگا جا رہا تھا۔ ایک آدمی سے 200 روپے مانگا گیا۔ وہ آدمی پلٹ کر کے پوچھتا، یار سب سے 10-10 روپے لے رہے تھے، ہم سے 200 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ تم پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہو، اب پیسہ کل تمہارے پاس نہیں رہے گا، اس لیے جو کچھ ملنا ہے آج ہی مل جائے گا، اس لیے میں نے تم سے 200 روپے کا سوال کیا۔ کل تم بھی میری طرح فقیر ہونے والے ہو، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آنے والا ہے، اور جس سے 10 روپے مل رہا ہے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا، تم سے ملنے والا نہیں ہے، تم میری طرح کنگال ہونے والے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، صرف میری بات کو کان کھول کر کے آپ سن لیجئے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، آپ سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دقیانوس بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو ایک ہی بیٹی تھی، اس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ ایک لڑکا نے جو پیغام دیا وہ غریب تھا، دوسرا لڑکا نے جو پیغام دیا وہ امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے نہیں کی۔ تو حیرت ہوئی سکندر بادشاہ، وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب سنیے کہ وہ جو امیر تھا وہ نادان تھا، اس کو عقل نہیں تھی، اور یہ جو غریب تھا یہ عقل مند تھا، علم والا تھا۔ وہ نادانی کی وجہ سے اپنی دولت برباد کر دے گا، یہ اپنی عقل کی وجہ سے آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا، اس لیے میں نے بیٹی امیر کو نہیں دیا، غریب کو دے دیا۔ انشاءاللہ اپنی بیٹے کی شادی سیدھے شیخ برادری میں جا کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے کتنے ہوشیار نظر آ رہے ہیں۔ بیٹی کی شادی کلیا ہے، کلیا میں کریں گے، لیکن بیٹا کی شادی کہاں جا کر کے کریں گے؟ شیخ میں۔ کیوں؟ مال الگ ملے گا، گاڑی الگ ملے گی، اوپر سے الگ ملے گا، نیچے سے الگ ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ باپ اتنا سیانہ ہوتا ہے کچھ نہیں بولتا، بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ دیکھیے باپ کس طرح بولتا ہے، دیکھیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو نمازی آدمی، حاجی آدمی، ہم کو کبھی اللہ نے کیا کس بات کی رکھی ہے؟
اگر آپ دینا چاہتے ہیں 4 چکا دے دیجئے، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم کو سامان نہیں چاہیے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، دینا ہے تو ڈبل دیجئے، سلی گوری سے منگا کر کے دیجئے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ ہم کو بھینس ویسے نہیں چاہیے، دینا ہی چاہ رہے ہیں تو بچے والی دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا؟ اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، اپنے بیٹا سے کہا میں فرشتے کو ٹھگنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا حضور فرشتے کو ٹھگ لو گے؟ کہا 1 منٹ میں ٹھگ لیں گے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ کہا ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے، فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ گاڑی ملی ہے، یہ پیسہ ملا ہے، سامان ملا ہے، بھینس ملی ہے، کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، بیٹے کی شادی میں ایک طرف ہو جائیے، بیٹا تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بات تو ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان؟ بتاؤ 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 کیسے بچے ایمان؟ بتاؤ بتاؤ کیسے بچے ایمان؟